تو اس موقع پر انہوں نے حویلی کے اندر بے پناہ نقصانات کی وجہ سے وہاں پر چند اعلانات کیے، جس میں سب سے بڑا اعلان حویلی ایکسپریس وے کا قیام تھا۔ اور حویلی ایکسپریس وے کے قیام کا مقصد نہ صرف اسلام آباد سے راولہ کوٹ سے حویلی کی مسافت کو کم کرنا تھا، بلکہ اس کا ایک دور کا ویژن، اس کا ایک ویژن ٹورزم کی انڈسٹری کو فروغ دینا تھا، کیونکہ حویلی ایک معاشی لحاظ سے پسماندہ ترین علاقہ ہے، جس پہ روزگار کے حوالے سے جہاں پر دوسری کوئی بھی ایسی انڈسٹری نہیں۔ تو یہ ایک مستقبل کا ایک ایسا روٹ تھا جو تولی پیر سے ہوتا ہوا لسڈنہ، حاجی پیر، سدن گلی، مظفر آباد، اس کے بعد نیلم، اور یہ پورا روٹ ایک میپ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے کہ جب کچھ سیاسی لوگوں نے، کچھ ہمارے نادان دوستوں نے اس حویلی ایکسپریس وے کو متنازع بنا دیا، اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک میٹنگ اسلام آباد کے اندر رکھی گئی، جس میں صدر آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، میں، منسٹر CNW، چیف سیکرٹری اور تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 روٹس بنائے جائیں گے۔ پرانی روڈ کو، عباس پور حجیرے روڈ کو کشادہ کیا جائے گا، اور حویلی ایکسپریس وے کو پاکستان حکومت کے اس منصوبے کے تحت جس کا میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا ہے، اس کے تحت یہ دونوں روٹ جو ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے اس فیصلے کے چند دن بعد ہمارے کچھ سیاسی دوستوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی، اور اپنی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمال عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کوشش کی کہ اس کا نوٹیفیکیشن منسوخ کرایا جائے۔ کوئی دوسری وجہ بنتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ نہ جانتے ہوئے اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ نوٹیفیکیشن منسوخ کرایا، اور اس کے بعد حویلی اور عباس پور کے اندر یہ مسئلہ بڑا طول پکڑ گیا۔ اور اس کے بعد جب میں نے اس میں انٹرویژن کیا، میں نے جناب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس دبئی گیا، میں نے انہیں یہ بات 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دی کہ یہ حویلی کی زندگی کی لکیر ہے، یہ حویلی کی لائف لائن ہے، ہم اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں نے 13 اگست میں آپ کو شاید میرے ایک بیان میں، آپ نے میڈیا اور اخبار کے اندر میرے 13 اگست کے بیان کو بھی پڑھا ہوگا، جس میں نے حویلی کی عوام کو یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ نوٹیفیکیشن منسوخ نہ کرا سکا تو میں استعفیٰ دے کر آپ کے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حویلی کی جو اس وقت وہاں کا سب سے بڑا درینہ مسئلہ تھا وہ اس نوٹیفیکیشن کی منسوخی اور اس پرانے نوٹیفیکیشن کی بحالی تھا۔ آج ہم نے اس نوٹیفیکیشن کو بحال کروا لیا ہے اور وہ پرانا نوٹیفیکیشن منسوخ ہو چکا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کی کاپی میں ابھی آپ کے سامنے آپ کو دیتا ہوں۔ آج کی میری یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی آگاہی بھی حاصل ہو جائے، چونکہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ ہم عباس پور یا حجیرے کی تعمیر و ترقی کے کبھی خلاف نہیں رہے۔ عباس پور کے لوگ بھی، حجیرے کے لوگ بھی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور وہ بھی اب اس مسئلے کو اندرونی اور بیرونی طور پہ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ اب انہیں اس حوالے سے کوئی بھی شکایت نہیں رہی۔ ان کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ میں وفاقی حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اپنے آنے والے بجٹ میں 15 اور 16 میں اس ایکسپریس وے کے لیے جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اس میں پیسے مختص کیے جائیں تاکہ جلد از جلد یہ ایکسپریس وے کے منصوبے کا آغاز اور شروعات ہو سکے، اور یہ ایکسپریس وے کا منصوبہ جو حویلی کے اندر تعمیر و ترقی کا ایک نیا راستہ متعین کرے گا، ایک نیا راہ متعین کرے گا، اس کا آغاز ہو سکے۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پچھلے 3-3.5 سال کے عرصے میں ہم نے حویلی کے اندر جو تعمیر و ترقی کے کام کاج کرائے، اور اب یہ جو ایکسپریس وے کا انشاءاللہ اس کا یہ آغاز ہے، یہ حویلی کے اندر ایک نئی جہد پیدا کرے گا اور حویلی کے اندر نئی تعمیر و ترقی کا آغاز کرے گا۔ مزید اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، چونکہ میں نے آج کی جو پریس کانفرنس تھی صرف یہ اس ایکسپریس وے کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے رکھی تھی، یہ میں نے جو 13 اگست کو بات کی تھی کہ اگر میں یہ نوٹیفیکیشن منسوخ نہ کرا سکا تو میں وزارت چھوڑ کے عوام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ میرے خیال میں میری ان تمام باتوں کا جواب اس نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جی، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو لوگ اس وقت اس آفت کا شکار ہوئے، جن کی جانیں چلی گئیں، ان کو تو معاوضہ جات دے دیے گئے، لیکن جو لوگ
ابھی زندہ ہونے کے باوجود اس طرح رہ رہے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہیں. ان کے مکانات، ان کے گھر، ان کے مال مویشی بالکل تباہ ہو چکے ہیں. اس وقت سب سے بڑا درینہ مسئلہ ان کا ہے، چونکہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان لوگوں کی وہ مدد کرے گی. جس طرح باقی صوبوں کے اندر انہوں نے 50% پیسہ خود دیا اور 50% پیسہ صوبوں نے خود دیا، چونکہ وہ NFC ایوارڈ کا حصہ بھی تھے. ہمارے پاس کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے آزاد کشمیر حکومت کے پاس، ہم NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں کہ اپنے طور پر مہیا کر سکیں. البتہ میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر بار بار وفاقی حکومت سے یہ رابطہ کر رہی ہے، وفاقی حکومت کو اپروچ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے ایکسپریس وے کے حوالے سے جدوجہد کی، ہم ان لوگوں کو معاوضہ جات دلانے کے لیے بھی بھرپور طریقے سے جدوجہد جاری رکھیں گے.